کبھی سوچا ہے کہ جب ہر کوئی اے آئی استعمال کر رہا ہے تو ایک ذمہ دار اور ہوشیار فیصلہ ساز کیسے بنا جائے؟ آج کی اس ورکشاپ میں خوش آمدید، جہاں ہم صرف اے آئی کو استعمال کرنا نہیں سیکھیں گے بلکہ اسے سوچ سمجھ کر چلانے کا ہنر بھی سیکھیں گے۔ یہاں ہم ایک ایسے فریم ورک پر بات کریں گے جو کسی کو بھی ایک عام صارف سے ایک ذہین ساتھی بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی سوال آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم ٹیکنیکی ہدایات سے آگے بڑھ کر ایک حکمت عملی پر مبنی سوچ کو اپنائیں گے۔ دیکھیں، مقصد صرف ٹول چلانا نہیں بلکہ یہ جاننا ہے کہ اسے کب، کہاں اور کیوں استعمال کرنا ہے، اور سب سے اہم، کب نہیں۔ تو آج ہم کیا کیا کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک نئے سوال سے شروعات کریں گے، پھر ایک بہت ہی کارآمد ٹول کٹ کو سمجھیں گے، اس کے بعد دو حقیقی دنیا کی مثالوں پر کام کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب ہمیں اے آئی کے دور میں ایک لیڈر کیسے بناتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے اور اس بنیادی مسئلے کو سمجھتے ہیں جسے حل کرنے کے لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اے آئی کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنا صرف کمانڈ دینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک طرح کی شراکت داری ہے۔ مثال کے طور پر، ایک سائنسدان لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال تو کر سکتا ہے تاکہ وہ پیٹرنز مل سکیں جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن حتمی نتیجہ اور اس کی تشریح ہمیشہ سائنسدان کی اپنی ہوتی ہے۔ یہی وہ ذہنی ماڈل ہے جسے ہم سب نے بنانا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اس ورکشاپ کے سب سے اہم تصور کی طرف، تفویض جانچ پڑتال کا چکر۔ یہ وہ فریم ورک ہے جو آپ کے ہر اے آئی سے متعلق فیصلے میں رہنمائی کرے گا۔ اس کو ایک پارٹنرشپ ڈانس کی طرح سوچیں۔ ایک قدم ہے تفویض کا، یعنی ہم اے آئی کو کیا کام سونپ سکتے ہیں، اور دوسرا قدم ہے جانچ پڑتال کا، یعنی ہمیں اخلاقی اور عملی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں مل کر ہی ایک ذمہ دارانہ عمل بناتے ہیں۔ آئیے ان 6 حصوں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تفویض والی طرف ہم سب سے پہلے مسئلے کو سمجھتے ہیں، پھر صحیح اے آئی ٹول کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر کام سونپتے ہیں، اور جانچ پڑتال والی طرف ہم تخلیق کے عمل، شفافیت اور حتمی نفاذ کے بارے میں بہت اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ 6 اجزاء مل کر ایک مضبوط فیصلہ سازی کا نظام بناتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال ہے، ان 6 میں سے کون سا جز کسی بھی پروجیکٹ کے اصل مقصد کو سمجھنے سے متعلق ہے؟ تھوڑا سوچیں۔ اگر آپ نے مسئلے کی آگاہی کہا تو آپ بالکل صحیح ہیں، ہر چیز اسی نقطۂ آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ چلیں اب تھیوری بہت ہو گئی، اب اسے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ ہماری پہلی مشق میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چکر تفویض سے شروع ہو کر جانچ پڑتال کی طرف کیسے جاتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کو یہ ٹاسک ملا ہے، آپ کو ایک پالیسی بریف لکھنا ہے، یعنی ایک مختصر جامع رپورٹ جو کسی مسئلے پر فیصلہ سازوں کو سفارشات پیش کرتی ہے۔ آئیے اس فریم ورک کو یہاں لاگو کرتے ہیں۔ پہلا قدم، آپ واضح کرتے ہیں کہ بریف کا اصل مقصد کیا ہے۔ دوسرا قدم، آپ تحقیق کرتے ہیں کہ کون سے اے آئی ٹولز آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اے آئی کیا کرے گا، جیسے تحقیق کو سمیٹنا، اور آپ خود کیا کریں گے، یعنی حتمی سفارشات اور تجزیہ لکھنا۔ اور جیسے ہی آپ کام تفویض کرتے ہیں، جانچ پڑتال کے یہ اہم سوالات خود بخود سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ صرف سوالات نہیں بلکہ آپ کے اخلاقی سیفٹی چیکس ہیں۔ کیا ڈیٹا شیئر کرنا محفوظ ہے؟ کیا آپ اے آئی کے استعمال کے بارے میں شفافیت سے بتائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا آپ اے آئی سے ملنے والی ہر معلومات کی تصدیق کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب ذرا گیئر بدلتے ہیں۔ دوسری مشق میں ہم اس چکر کو الٹا چلائیں گے، یعنی جانچ پڑتال سے شروع کر کے تفویض کی طرف جائیں گے۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ایک کمیونٹی پروجیکٹ جہاں مقصد مقامی لوگوں کے تجربات اور آراء کو بہت سینسٹیوٹی اور درستگی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ یہاں ٹیکنالوجی سے پہلے ذمہ داری آتی ہے۔ تو اس بار ہم ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے بات شروع کریں گے۔ سب سے پہلی ترجیح کمیونٹی کی درست نمائندگی ہے، پھر ہم شفافیت کا عہد کرتے ہیں، اور آخر میں ہم کمیونٹی کے تئیں اپنی بنیادی ذمہ داریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی ہم پہلے اصول طے کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں یہ کتنا طاقتور ہے۔ جب آپ ذمہ داری سے شروع کرتے ہیں تو آپ کے تفویض کے فیصلے خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اے آئی صرف پیٹرن کا تجزیہ کرے گا، کہانی نہیں لکھے گا۔ آپ ایک ایسا پلیٹ فارم منتخب کرتے ہیں جو آپ کی اقدار سے مطابق رکھتا ہو،
याद रखें, जिम्मेदारी बेहतर फैसलों की तरफ ले जाती है। ये कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ दोनों तरीकों का खुलासा है। एक हम क्या कर सकते हैं पर तवज्जो देता है, जबकि दूसरा हमें ये कैसे करना चाहिए पर। कोई भी एक तरीका हमेशा बेहतर नहीं होता। एक हकीकी माहिर जानता है कि कब रफ्तार पकड़नी है और कब उसूलों को पहले रखना है। चलें अब सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि ये ज़हनी मॉडल तवील मुद्दत में कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। जब ये चक्कर सही तरीके से काम करता है तो आप सिर्फ ये नहीं बताते कि आपने क्या किया, बल्कि आप ये भी बयान कर सकते हैं कि आपने क्यों किया। अखलाकी हदूद आपके लिए रुकावट नहीं बनती, बल्कि वो आपको मज़ीद तख्लीकी हल तलाश करने पर मजबूर करती हैं। मिसाल के तौर पर एक सहाफ़ी न सिर्फ एआई से तैयार करदा खुलासा पेश करता है, बल्कि ये भी बता सकता है कि उसने डेटा के किन हिस्सों को इंसानी निगरानी में रखा और क्यों। आखिर में ये सब तवाज़ुन के बारे में है। ये एआई की बेपनाह सलाहियतों को इंसानी हिकमत और जिम्मेदारी के साथ जोड़ने का नाम है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो नताइज ना सिर्फ बेहतर होते हैं बल्कि ज़्यादा बामानी भी होते हैं। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। अपने शोबे में सोचें, वो कौन सा एक काम है जहाँ इंसानी जवाबदेही को कभी भी एआई के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इस सवाल पर गौर करें, क्योंकि इसका जवाब ही वो जगह है जहाँ हकीकी इंसानी क़यादत शुरू होती है।